أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جادو کے متعلق ہے، ان حضرات کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں، جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں جادو والی، تو ان حضرات کے لیے یہ بہت مفید عمل ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ آج کل کے معاشرے میں بہت سارے ایسے عامل حضرات پائے جاتے ہیں جو ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنا وقت بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، اور اگر جادو حق ہے، بے شک مانتے ہیں کہ جادو حق ہے، جادو ہر شخص کے اوپر ہو سکتا ہے، میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کے اوپر جادو حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتایا ہے قرآن پاک میں۔ اگر جادو ہے تو اس کا توڑ بھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ ایسے لوگوں سے بچیں، خود ہی عمل کریں اور اپنے آپ کو جادو سے جان چھڑوائیں۔ اپنے کسی رشتہ دار کو آپ دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارہ جادو میں پھنسا ہوا ہے، وہی عمل نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی مدد کریں۔ خدمت خلق ہے، آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جادو کے متعلق ہے، بہت پیارا سا عمل ہے۔ ابھی آپ کو لے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے میری آپ بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، 5 گانا نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ وظیفہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کریں بھی ٹھیک ہے، اگر عشاء کی نماز کے بعد بھی کریں، دن میں کریں، جس ٹائم آپ کا دل کرے، نماز کے وقت کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، آپ نے اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آپ نے ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک بار شمار کریں گے کہ ایک بار پڑھی ہے، دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھیں گے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور اس کو ایک بار شمار کریں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 103 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں، 103 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر وہ پانی جو مریض ہے
خود اگر پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی پی لے، پھر اپنے سر کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑکے، پھر کندھوں کے اوپر تھوڑا سا چھڑکے، پھر بقیہ جو پانی بچے وہ پورے گھر میں چھڑکو کر دے، پورے گھر میں چھڑکا کرے گا، کمرے میں، باہر سین میں، چار دیواری کے کونے میں، مطلب جو گھر ہے گھر کے اندر، پورے گھر کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کرے گا تو انشاءاللہ 5 دن یہ عمل کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جتنا بھی بڑا جادو ہے، تعویذ ہے، کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ میں اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے اوپر جو جادو کے اثر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ میرا بھائی، میرے دوستوں، بھائیوں، یہ جو کام آپ کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، تو یقین اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، یقین اللہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ جب پڑھیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا دے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔